ہمارے ذمہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں میرے سامنے بخاری شریف کھلی ابواب الفطر ہیں، اب یہاں حدیث میں وطر پڑھنے کا طریقہ ہے الحمدللہ، یہ سارا کتاب الصلاۃ ہے، اس میں نماز کا بیان آگے نماز میں آپ نماز سے پہلے پھر طہارت کی ضرورت ہے، وہ ہے وضو کیسے کرنا ہے، وہ سارا بیان دکھ رہا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، ایک ایک طریقہ ذکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کے ذمے خدمت ہے یاد رہا اللہ تعالیٰ اگر آپ بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں، وہاں بھی آپ کے ذمہ خدمت یاد رہنا۔ ہمارے بھائی شہر اب اپنے بھائیوں کے ذمہ بھی خدمت ہے، ایک اللہ نے خدمت لگا رکھی یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ گھر میں اگر صبح شام سبزی پکتی ہے آخر اس کے پیچھے بھی نظام ہے آپ دیکھیں، ہانڈی کا ایک ایک یاد رکھنا جز ہے، ایک ایک حصہ ہے آگے اس کے لیے بندوں کو لگا رکھا ہے۔ اگر آپ ہانڈی میں اگر مرچ ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ پرچون کی جتنی دکانیں ہیں یہ سب آپ کی مرچ مسالے خدمت میں لگی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو سارا سامان جو ملتا رہا سبحان اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ خوش ہے، ہم اگر تقسیم کرتے تو میں شہر کروں ہم لڑ کر ہی مر جاتے ہیں، آپ خود تقسیم کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے خود ہی تقسیم کر دی، یہ پیٹ نے تقسیم کر دیا، بہانہ روزی کا ہے اور اللہ نے لگا دی تقسیم کر دی، سبحان اللہ، بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ لگا رکھی، آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اپنے۔ اس لیے یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی رحمت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کا ذکر ہے حدیثی میں، سب کا ذکر ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اب یہاں یہ حج کا بیان چل رہا ہے، اس میں حج کی ساری قسمیں بیان ہیں، حج کیسے کرنا ہے، کیا اس میں مسائل پیش آئیں گے، وہ سارا ذکر ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یعنی حضور کی زندگی سبحان اللہ اللہ حیران رہ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے یعنی قدم قدم پر رہنمائی، 23 سال آپ کا نبوت کا زمانہ ہے، آگے نا وحی کے نزول کا زمانہ ہے، احکام کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، 23 سال میں قیامت تک کے لیے ہمارے جو مسائل پیش آنے والے تھے ان میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو روشنی عطا کرتے چلے گئے۔ کوئی شگہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یا دین کامل مکمل کر دیا ہے یا کلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہ بس بات بڑھ گئی نہیں، بات ہے یہ الحمدللہ ہے، یہ بخاری شریف الحمدللہ، یہ بڑی بڑی کتابیں، چلو کم از کم دیکھ تو لیں ان کو الحمدللہ، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ دین محفوظ، اسی طرح فقہی کتابیں ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہے جن میں ان قرآن و حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوئے ہیں اور جن کتابوں میں لکھے گئے ہوئے ہیں، آگے ان کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہی کتابیں
یہاں تو صرف میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ مجھے روز الحمدللہ اللہ نے حدیث شریف کی پانچ کتابوں کا تکرار تو مجھے روزانہ طلباء کی خدمت کی توفیق ملتی ہے۔ ان میں بخاری شریف دونوں جلدیں ہیں، ان دونوں کی ہی اللہ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے سبق کی۔ پھر ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، مشکات شریف ہے الحمدللہ۔ ان 5 کتابوں کی روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں سبق تکرار کرنے کی۔ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ کوئی اخلاص سے قاعدہ ہی پڑھائیں، کوئی اپنے ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ محمد صاحب جامع قاسمیہ میں فرماتے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ کوئی بخاری شریف پڑھانے کے بعد میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اپنے اندر کوئی شیخی آ جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، بس اللہ بچائے اس خیال سے آ رہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، یہ کتابیں پڑھاتا ہوں 5 کتابیں، اور باقی درجوں کے حالانکہ میرے ذمے سبق نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور درجوں کے اسبائی پڑھاتا ہوں۔ جلالین شریف بھی الحمدللہ، جلالین شریف ہے، ہدایہ اول ہے، ہدایہ اول کا کچھ حصہ شروع کا وہ رکھا ہوا الحمدللہ۔ اسی طرح وہ انوار ہے، اصول شاشی ہے، قدوری ہے، قدوری کی عبارت سنتا ہوں طلباء سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخر میں پھر صرف کا سبق ہے، صرف کا صرف ہی گردانے سنتا ہوں یا سارے درجوں کے اسباق اللہ کا ہفتے کا ایک دن صرف کا رکھا ہوا، اس نے طلباء پیچھے گردانے سنتا ہوں۔ سب میں یہی سب اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو اللہ اپنی رحمت کا بہانہ بنا دے۔ صرف بخاری شریف ہی نہیں یاد رکھنا، اخلاص سے آپ قاعدہ ہی پڑھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ اور بخشش کا بہانہ بنے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا کہا تبلیغ دین میں اخلاق حسنہ کے ابواب میں محبت کا بیان میں آپ سے کر رہا تھا۔ میں خود بھی ان اسباق سے گزرا ہوں۔ جب محبت کا سبق تھا تو اپنے حضرت سے پوچھا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی، فرمایا اتباع سنت الحمدللہ۔ ہاں میں مسکین پور شریف میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، فرمایا تم ذکر کرو گے، سب علموں سے ہیں، تم ذکر کرو گے تو ذکر کی برکت سے تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔ ذاکر تم یاد کرنے والے، مذکور جن کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کہ تم ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کہ تم ذکر کرو گے۔ بھائی توجہ، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بیٹھ کر بھائی توجہ پوری رکھا کریں، یا پھر پیچھے بیٹھے ہو جہاں دائیں بائیں متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ تم ذکر کرو گے تو تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور تم عبادت کرو گے تو تم عابد بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معبود بن جائیں گے۔ فرمایا اگر تم سنتوں پر عمل کرو گے تو فرمایا اگر تم سنتوں پر عمل کرو گے اگر تم سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ محب بن جائیں گے اور تم محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے اور تم محبوب، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، پیارے بندوں میں جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ ہے میں اپنے ہر کی مجلس میں میرے ہر جامع شفیع کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستیاں تھی،
اللہ تعالیٰ اپنی مہر، یہ انہیں کا ہی فیض ہے، میرے حضرت کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہاں ایک دفعہ جامع یہ معلوم نہیں، جامع عبداللہ ابن عمر کے جامع عبداللہ ابن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ ہو رہا ہے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت کے گھر پر تھا یا جامع عبداللہ ابن عمر میں تھا، مشورہ ہو رہا تو ایک استاد وہ مشورے کے درمیان نے وہ اپنی تسبیح پڑھ رہے تو حضرت نے دیکھ لیا، حضرت فرمانے لگے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے۔ الحمدللہ ہاں وہاں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا گیا، سب کی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جامع شفیع بیان فرما رہے تو حضرت کے اپنے خاص مرید تھے میر عشق صاحب یار رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کچھ تھوڑی سی کچھ نہیں توجہ کچھ کسی اور طرف مشہور تھے، تو حضرت پھر بیان کے دوران ان کو ڈانٹا جا رہا شیخ کی مجلس کے دوران اپنے ادھر نہیں مشہور ہونا چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو چلو اپنے پیچھے ایک طرف ہو کر اپنا کوئی ضرور۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو گنجائش ہے کچھ ایک طرف ہو کر، ورنہ تو شیخ کی مجلس میں کوشش کریں ٹیلی فون کو بھی بند رکھیں یار۔ ہاں کوئی شدید مجبوری ہو، بعض دفعہ کوئی انتظامی جلسوں میں جاتا ہوں تو بعض دفعہ کچھ منتظم حضرات ہوتے ہیں، ان کو فون آ رہے ہوتے ہیں راستہ معلوم کرنے کے لیے، وہ چلو پھر مجلس سے کنارے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر جو بیان کرنے والے ہیں کوئی بات کہنے والے ہیں بس ان کی توجہ نہ جائے زیادہ ہے تاکہ ان کی توجہ میں خلل نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں صرف یہ کانوں سے نہ سنا کریں، دل سے سنا کریں، کانوں کی لذت کری نہ سنا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اللہ، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما لیں۔ ہمارے چپڑی والے بزرگ استاد تھے، وہ تو بالکل میں نے کل بھی رکھ رہا تھا، کہیں مجلس میں رکھ رہا تھا، بڑے حضرات مٹے ہوئے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا رہا۔ حضرت چپڑی والے بزرگ صاحب نے حالانکہ یہ جو ایک پرانے کمرے دیکھے ہوں گے، حضرت صاحب کا جو کمرہ تھا یہ بالوں کی چھت تھی، بالوں کی یار اب تو خیر یہ دوسری ہے نہیں، وہی بالوں کی چھت ہے۔ بھائی رضا آپ نے دیکھے ہوں گے شاید پرانی عمارت دیکھی نہیں دیکھی، جو 7 کمرے تھے نا کچھ کنارے پر تھے، بالوں کی چھت تھی، میرا خیال ہے شاید مجھے لگتا ہے کانے لگے ہوئے تھے، کانے لگے ہی نہیں ایسے، بارشوں میں وہ بارشوں پانی بھی ٹپکتا تھا کبھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ وہاں ساتھ ایک بورچی خانہ تھا، اس میں سے طلباء ایک کھانا پکا رہے تھے، اوپر سے کوئی سانپ گرا اور ان کے اوپر آ کے پڑا گیا، ایک بچاؤ ہو گیا الحمدللہ، مہربانی فرمائے۔ یہ پرانی چھت تھی یاد، بڑے لوگ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ یہ جو یہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ ان پنکھوں میں بیٹھے ہیں، یہ پکی عمارت میں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے حافظ صاحب جو بڑے حافظ صاحب تھے، مولانا ویس صاحب دامت اپنا علیہ کے والد گرامی، سب سے پہلے وہ تشریف لائے تھے، وہ یہاں دارالعلوم اسلامی ہے ناکلی میں، وہاں پر پڑھتے تھے، تو یہاں بس اپنی کوئی چہل قدمی کے لیے آتے، تو یہاں جو پہلی جگہ ہے یہاں پر بس ایک چھپڑ تھا، چھپر وہاں پر بس اب تھوڑی سی کوئی نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، اگر کوئی امام بھی نہیں تھا، بس پھر وہ آ کر وہاں پر الحمدللہ سب سے پہلے انہوں نے آ کر وہاں پر الحمدللہ نمازیں پڑھانا شروع کی۔ پہلے اور سے کوئی مقرر نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اللہ وہ تو پھر
ابھی نئی سی عمر کے طالب علم تھے یا رکھنا، وہ تو شاید نہ ٹھہر سکتے، پھر چبوجی والے استاد نسلوم گجرا والے میں تھے یا یہ وہاں خدمت کرتے تھے جا کر، اور پہلے اور جگہوں میں خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو پھر چبوجی والے استاذوں کو پھر حفصہ نے پھر وہاں سے دعوت دی اور بلوایا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر یہ یہاں پر جانی شاہ ہے نا، جانی شاہ یاد ہے، یہاں حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے معلوم تھے، وہ حضرت چبوجی والے استاذوں کے ساتھی تھے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ یہیں پر آ جاؤ، آپ کا جو مزاج ہے پڑھائی میں آگے وہ شاید مدرسے میں ہے، آپ نے وہ آپ کا مزاج پوری طرح نہ مل سکے یاد میں، کہ چلو آپ یہاں یکسوئی کے ساتھ کام کریں آپ کو جا کر۔ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر بڑے مراحل سے گزرے الحمدللہ۔ یہ نہیں چھپڑ تھا، پھر آپ دیکھیں کیسے کوئی پانی کا بندوبست نہیں تھا، بجلی کا بندوبست نہیں تھا، ایک قریب یہ پیٹرول پمپ والے ہیں جو اب بھی ہیں میرے خیال، ان کے پہلے حضرات تھے جو اوپر کے ہاں، ان سے بس میرے خیال ہے ایک بلب کی اجازت کی ہے، وہ کمرہ تھا اس میں بلب کی اجازت، پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ ایک پوری رات پھر اس نے کھدائی کی یا رکھنا، کھدائی کی بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھا تو پھر وہ پانی کا کنیکشن مل گیا یا رکھنا، اور وہ پانی اب تک وہ چل رہا ہے، وہ کنیکشن ہے چل رہا ہے۔ پوری رات کھدائی کرتے تھے یا رکھنا، تو شاید یہاں وہ قریب وہ کیا کہتے ہیں وہ پمپ تھا، یعنی ٹویل تھا، اس کا پانی کی لائن گزرتی تھی، کسی نے بتلایا کہ یہاں سے گزر رہی ہے، تو اس نے جو کھدائی کی اور وہ اللہ کا شکر کنیکشن تک پہنچ گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ جو ہمیں یہ سہولتیں اور یہ جو پاکستان ہے یہ بھی حلوہ ہے آپ کے لیے، یہ ویسے نہیں ملا ہے یار، خون لگا ہے، قربانی لگی ہے یار۔ ان سے پوچھیں جو 47 میں آہیر کر آئے ہیں ہندوستان سے، ان سے پوچھیں کتنی قربانی لگی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بعد والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، ان کو کیا قدر ہے۔ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ جو ملک چل رہا ہے یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے یاد رہا، ان کی قربانی لگی ہے اس میں یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت میں رکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے، اتباع سنت یاد رہا، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید ان کے پاس 10 سال تک رہے، 10 سال تک رہے۔ پھر حقیقت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، پر میں 10 سال کے عرصے میں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا، آپ نے سنت کے خلاف دیکھا۔ فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، دین کے اوپر استقامت ایک مقولے میں 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت جامع شفیع میں سب بڑھو گئے، فرمایا ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمانے لگے کرامت کا معنی ہے نا عزت، کرامت کہتے ہیں خرق عادت، خلاف عادت، کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی بات ظاہر ہو جائے، خلاف عادت، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت کچھ شہرت ہو جاتی ہے، تو ان کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوئی، حالانکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، خرق عادت خلاف عادت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت، اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ ہے، لیکن دونوں میں نہ ولی کا دخل ہوتا ہے نہ نبی کا دخل ہوتا ہے، پیچھے قدرت اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ اپنے اختیار میں نہیں، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے کرام۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے استقامت، عمل کے اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے فرمائے لگے آگے ہے کہ کرامت تو غیر اختیاری ہے اور استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے۔ استقامت یاد ہے، وہ ہے ہاں استقامت یاد ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے پاس ہی ہے۔ شریعت پر عمل کرنا اس کا اختیار ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا الحمدللہ۔ زبان سے سچ بولنا آپ کے اختیار میں ہے، نظروں کو جھکانا راستے اپنے اختیار میں ہے، نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، روزہ رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دین کی جتنی باتیں ہیں یہ سب ہمارے اختیار میں ہیں۔ دکان میں سچ بولنا آپ کے اختیار میں ہے، دل کی امانت داری آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ اس لیے میرے حضرت فرماتے جنت بھی اختیاری اور جہنم بھی اختیاری ہے، جنت بھی اختیاری اور جہنم بھی یاد رکھنا۔ ہاں کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہاں جنت کے اعمال ہمارے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جہنم کے اعمال بھی ہمارے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اپنی نیک راہوں پر اللہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے۔ ہاں اور یہ اگلا جملہ میں نے یہ مدینہ منورہ میں اپنے بزرگوں فرمایا اتباع اسامہ القاص رحمۃ اللہ علیہ قدم میں بیٹھا ہوا فرمانے لگے ایک کتاب کا مطالعہ کر ہے، اس کو سامنے فرمانے لگے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کیونکہ سنت کا ایک اطلاق اگر تو سنت خیر ہے، اللہ تعالیٰ تو فرض واجب کے مقابلے میں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی سنت ہے۔ یہ عمل سنت ہے یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک اطلاق وہ بھی ہے، لیکن ایک اطلاق پورے دین پر بھی ہے سنت کا یاد رکھنا ہے۔ ہاں فرائض پر، واجبات پر، سنن مستحبات پر، سب پر اطلاق ہے یاد رکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہے کہ اگر نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، سچ بولنا کتنی باتیں سب آپ کی رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی حدیث شریف میں نورانی باتیں ہیں الحمدللہ یہ سب دین ہی دین الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے آپ کو بھی سنایا، میں مسکین پور شریف میں تھا، وہاں پر ہمارے بزرگ تھے، بڑا اچھا جملہ کہے، بیان میں اچھا جملہ، یہ سب کا ہی فیض ہے۔ یہ مجلس میں بیٹھتا ہوں یہ پتہ نہیں کہ کتنے حضرات کا فیض ہے۔ ہاں اللہ یہ صرف کوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں یاد رکھنا بھائی، اور بھی اپنے بزرگوں کی زندگیاں ہیں، بعض ایسی ہیں جن کی اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے اللہ نے وہاں پر اللہ نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق سی ہے سب۔ اس وقت جو جتنے بھی سلاسل ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بھائی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ سب کی امانت کی ذمہ داری ٹوٹی پھوٹی اس بندے کے سر کے اوپر ہے۔ کوشش کرتا ہوں ان سب بڑوں کی باتیں ان کے نئے کلمات کو آگے پہنچا دوں۔ میں تو ایک چوک کی طرح ہوں، چوک میں کیا ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتا ہے سارا، بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ یاد رہا۔ کچھ باتیں ہم بتلا نہیں سکتے یاد رہا، لیکن بس یہی ہے کہ سب بڑوں کا ہی فیض رہا۔ اللہ بچائے، عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ بھائی رضا صاحب
یہ ہمارے رب بلوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب رحمانی دامہ برکات اللہ علیہ. ہم ازبکستان کے سفر میں تھے. مجھے تو خیر معلوم نہیں تھا لیکن یہاں تشریف لائے تو انہوں نے ذکر کر دیا ہے. لیکن صرف اس لیے سے سنا رہا ہوں کہ یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے. وہاں ازبکستان کے سفر میں غالباً اب مجھے یہ معلوم نہیں کس شہر میں ہے, سمرقند میں ہر خواجہ ہر بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے کچھ ساتھی وہاں نقش بندی کا ہے, نقش بندی میں نقش بندی نہیں نقش بند فیصلہ کہا آگے. نقش بندی تو ہم ہیں آگے, وہ نقش بندی نہیں, وہ تو نقش بند تھے بس. وہ اور دل کے اوپر وہ ضرب لگاتے تھے, اللہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو وہ نقش ہو جاتی تھی, اس لیے اور ان کا نام مشہور ہو گیا نقش بند. یاد اللہ اپنی مہربانی. بہرحال کے مذاق پر ہمارے ایک صاحب ایسا ہے, ہمارے بزرگ تھے یاد ان کا انتقال ہو گیا ہے. غالباً بلوچستان کے علاقے کے تھے یاد, مجھے تو نہیں لیکن انہوں نے اپنے طور پر مراقبہ کیا, اپنے طور پر وہاں عرب الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا کہ میں کس سے بیعت ہو جاؤں, کس سے بیعت ہو جاؤں. تو میں نے کہا دیکھو اللہ والے کی جو خیر کی باتیں جب بڑوں کی آگے پہنچتی ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے تو ان کو ہی معلوم ہوتا ہے کون سا ہمارا طالب علم آگے ہماری یعنی بس یہ کہ ہمارے فیض کو آگے پہنچا رہا ہے. ان کو پھر مراقبہ کیا, مراقبہ کے دوران ان کو اشارہ ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ ایک طالب علم چل رہا ہے, بس آپ انہیں سے ہو جائیں گے. مجھے معلوم نہیں کرے. بہرحال بخارا سے کہاں سے ریل گاڑی میں آ رہے تھے, ہم ریل گاڑی سے تاشکند کی طرف آ رہے تھے. غالباً تاشکند اگلے دن پھر واپسی تھی پاکستان کی. تو بیچارے ریل گاڑی ہمارے مولانا عبدالعلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے اسی گاڑی میں آ کر. چشتی صاحب نے بھی غالباً سمرقند میں اپنے سلسلے کی اجازت میں فرمائی, الحمد للہ قبول فرمایا اپنی بارگاہ. ہم کو بھی حضرت مولانا ضیاء الرحمان اس بڑوں کا ہی فیض ہے, ہم کچھ نہیں. وہ پھر گاڑی میں ریل گاڑی میں پھر تشریف لائے, وہاں میرے ڈبے میں پہنچ گئے اور پھر وہاں بس توبہ کلمات کہلوا دیے. لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مراقبے میں حضرت نے ان کو فرمایا ہے. پھر بعد میں حضرت مولانا ضیاء الرحمان رحمانی صاحب یہاں تشریف لائے, انہوں نے مجھے بتلایا کہ وہ جو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے وہ حضرت نے اشارہ فرمایا. تو بہرحال یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے. اور باتیں بھی ہیں ہم نہیں لا سکتے, کچھ تھوڑی بہت ذکر کر دیتا ہوں, یہ بھی اس لیے کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بس اللہ بچائے, اللہ فخر سے بچائے, اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اور بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کا سب چیزیں خاتمہ اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں یہ سب کام آئیں گی جب اللہ تعالیٰ اللہ آخری سانس ہے اپنی رضا والا بنا کے رکھے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں, بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. غیبت کے بیان میں بہت زیادہ غفلت سستی ہے. بھائی غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب, پس پش کسی عیب کو بیان کرنا, پس پش کسی عیب کو بیان کرنا. بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے, بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے. اللہ یہ کہ کسی کو فتنے سے بچانا ہو, نقصان سے بچانا ہو. آپ کو معلوم ہے کسی کے بارے میں آگے کیا ہے تو ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, یاد رکھنا. آپ سے کوئی بھائی مشورہ کر رہے ہیں, آپ ان کو بتلا دیں کہ بھائی میرا اطمینان نہیں ہے. جیسے بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کچھ معاملات کی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر آپ ان کو مطلع کر سکتے ہیں. تو غیبت پس پش کسی کا عیب بیان کرنا, بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے.
اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کوئی غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان کے غلط عقائد سے، ان کے فتنے سے محفوظ کرنا حاضر رہا ہوں۔ اور یہ قادیانی ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے یا کرنا۔ اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے، رب رسے تو مت خسے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، عقل ماری گئی۔ مرزا غلام قادیانی جس کو یہ نبی مانتے ہیں، نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا یاد رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیں کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ شراب پیتا ہے، کیا خیال آئے گا آپ کے ذہن میں؟ اللہ اپنی یعنی جھوٹ وہ بولتا تھا، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتنے جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سبحان اللہ، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہونا، خدا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یاد دین کی بڑی بڑی کتابیں یہ سب حضور کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتابیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یاد رکھنا ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یاد رکھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں حاجی شیخ صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، پہلی سب میں شریف ہوتے، پہلی سب میں تو مجھے چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے۔ پھر فرمانے لگے جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے تو طبیعت خراب ہوئی، اپنی چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز ہوا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یاد رکھیں یہاں آپ بادشاہ ہوں یا فقیر، ملک کے بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، سب کے سب مسافر ہیں۔ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں، اور وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے، ان کے محل سنے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے شاہی محل کی ایک اینٹ بھی سالے کا نہیں جا سکے۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ اسماعیل حنیہ شہید ہوئے ہیں، آپ چلے گئے کہاں گے؟ اللہ پاک فلسطین میں کتنے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ سفر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سب دعا کیا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سب کے لیے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی۔ یہ کچھ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ کیا نام ہے؟ خیریت سے؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مہمان جلدی تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو بہرحال غیبت سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
میں آپ کا کچھ ماہ قبل مرید بنا تھا. اللہ تعالیٰ بھائی مرید کا معنی معلوم ہے؟ مرید کا معنی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہاں کئی حضرات نے مانا. ایک تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ارادہ کرنے والے ہیں. ہاں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنے والے ہیں. ایک ہمارے بہرحال مرید میں باب افعال کا صیغہ ہے حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے. مرید کہتے ہیں جو اپنے ارادے کو ختم کر دے جاتا ہے. شیخ جو شریعت کی روشنی میں جنت کی راہ بتلائے بس اس پر ہے. ہاں بس اس پر اپنے آپ کو چلا دے اور اپنے آپ کو بس اسی کے اوپر فنا کر دے. بتا دے شیخ ہاں غلط بات نہیں یاد رکھنا. جو حقیقی شیخ ہیں آ گئی ہاں وہ ہمیشہ جنت کی راہ بتلاتے ہیں. میں سندھ میں تھا وہاں پر ایک صاحب مجھے ملے خود ہی بتلایا اور مجھے خود بتلانے لگا. میں یہاں کوئی جعلی قسم کے پیر تھے ان سے بیعت ہو گیا. تو بیچارے وہ تو اصلی سمجھ رہے تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جعلی ہے. کہنے لگا میں نے کاروبار کرنا تھا تو میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ میں بینک سے سود پر میں نے کاروبار کرنا ہے, میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ میں نے کاروبار کرنا ہے, میں بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ وہ پیر صاحب آگے سے کہنے لگے میں آپ کو استخارہ کر کے بتلاؤں گا. استخارہ کر کے حالانکہ تو بھائی سود کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے. استخارہ تو ہمیشہ جائز کام میں ہوتا ہے. جائز کام کہ جس کے دونوں پہلو ہوں, کرنا نہ کرنا یا رکھنا. کاروبار کرنا ہے, کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے, اختیار ہے کہ وہ آپ کو میں یہ کاروبار کروں یا کرنا ہے. تو اس میں آپ استخارہ کر کے آپ ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں. وہ کہنے لگا میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا. استخارہ کر کے خدا جانے کیا استخارہ کیا, اور استخارے کے بعد کہنے لگا ہاں آپ بینک سے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں. اور ان کے کہنے پر بینک سے سود پر قرضہ لیا. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کاروبار شروع کیا. 1 سال نہیں گزرا کہ وہ کاروبار تباہ ہو گیا. اللہ تک یہ ملک سمجھ نہیں رہا یا ہاں آپ دیکھ لیں سودی قرضوں کی وجہ سے. دعا کریں اللہ ہماری ہے یہ کوئی IMF والا یہ آ گئے, یہ کوئی آپ کے خیر خواہ تھوڑے ہیں. اگلا خون تو سے ہیں. اللہ میاں کتنا واضح فرمان ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم بعد نہ ہو تو پھر تم اللہ ان کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے. حالانکہ ہمارے حضرات نے, بڑے حضرات نے ان کو نظام بھی دیا ہے, تم اس نظام پر عمل کرو تو یہ سود سے چھٹکارا مل سکتا ہے. لیکن کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ نے جو دونوں جہاں کی سرفرازی ہے میرے کروں وہ اپنی فرما برداری میں رکھی ہے, چاہے ٹکڑے کھا لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اللہ حفیظ رکھے. یہ ملک پاکستان کا ملک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. دیکھو ملک ہے تو یہ مجلس ہو رہی ہے, یہ خیر کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ تک پہنچ رہی ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, بڑی قربانی کے ساتھ بنا ہے. اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اللہ اس کی اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یعنی میں جانتا ہوں یعنی اچھے نیک افسران بھی ہیں. میں سپاہی سے لے کر اوپر کے افسران تک جانتا ہوں جو انہوں نے اپنی خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھی. لیکن بیچارے وہ اپنی انفرادی کوشش کر سکتے ہیں, آگے اجتماعی ذمہ داری وہ آپ کی بھی ہے. ہاں آپ دعا کریں اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ملک و ملت کے حق میں صحیح فیصلے کریں. جرأت والے فیصلے کریں, ایمانی فیصلے کریں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ فلسطین کے حق میں, لیکن یہاں پر یاد رکھنا ہے اجتماعی طور پر شاید بس یعنی تھوڑی بہت آوازیں ہیں لیکن اجتماعی طور پر نہیں یاد رکھنا ہے, جس کو ملک کی سطح کی آواز کہا جا سکے یاد رکھنا. بہرحال دعا کریں. ہاں اللہ اپنی یہ خیر کر دوں, یہ دنیا اپنے کنارے پر ہے, کنارے پر بڑی تیزی کے ساتھ کنارے پر جا رہی ہے. اس لیے میرے حرف فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے, دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے. ہمارے جو بزرگوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان سے جو وقت لگ رہا ہے بالکل بڑا تھوڑا وقت لگ رہا ہے, لیکن آپ نیت یہ رکھیں دل میں ایک ہم اگر قیامت تک بھی زندہ رہیں یا اتنا ابد تک بھی اللہ رکھیں گے انشاءاللہ, وہ تو ہے ہی ہے. ہم قیامت تک بھی زندہ رہے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے بس الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے الحمدللہ. پھر چاہے ہم ایک دن کے لیے جئیں 2 دن کے لیے جئیں, انشاءاللہ آپ کو اس نیت پر قیامت تک زندہ رہنے کا ثواب ملے گا. پیشن گوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اپنے وقت کو پوری ہوں گی. لیکن آپ دل بھی نہیں چھوڑنا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی لیے میرے حرف فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں آگے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے, لیکن اولا یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے ایمان کی سلامتی والی, صحت تندرستی والی, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی لمبی زندگی مانگی جائے الحمدللہ, خوب لمبی یاد الحمدللہ. یا اللہ ہمیں زندگی دیں, ہم آپ کو ایک ایک سانس میں خوش کریں گے الحمدللہ, اپنے دیکھنے میں خوش کریں گے, بولنے میں خوش کریں گے, اپنے سننے میں خوش کریں گے. اب آپ کا ایک ایک سانس دینے کا سانس الحمدللہ اس نیت پر الحمدللہ آگے عمل کی بھی کوشش کرتے رہے اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ مدرسے کے بچے یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں, سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول. میں وہاں ایک کالج میں تھا, کشمیر میں ایک کالج میں جانا ہوا, وہاں کالج کے ساتھی مجھے لے گئے وہاں. پھر ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے, آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے. تو ایک بھائی نے ایک نیت, اب بچے خاموش تھے, پھر ایک نیت بتلائی, آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال. دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں, تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان یاد رہا. میں پشاور میں تھا, پشاور میں وہاں پشاور یونیورسٹی کے نیک پروفیسر صاحبان تشریف لائے جو اپنے مختلف شعبوں میں پروفیسر یاد رکھنا, اور آ کر ایک ہی سوال کیا, کہنے لگے آپ مجھے ہمیں ایسی کوئی بات بتلا دیں, ایسی بات کہہ دیں جس سے ہماری آخرت بن جائے. میں نے کہا سکول کے کالج کے یونیورسٹی کے نیک اساتذہ ہیں اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر بھر رکھا. اللہ نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے میں وہاں جامع مدنیہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا, ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا, وہاں پر ظہر کی نماز کے بعد ایک ماشاء اللہ نیک شکل والے ہیں بزرگ ملے, بھائی ملے ہمارے یہاں پر, کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں, انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں. آپ دیکھیں انگریزی ادب کے پروفیسر یاد رکھنا, آپ سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے ہیں نا, انگریزی ادب کے پروفیسر یاد رکھنا. اور سوال کیا کیا, کہتے میں اسلام آباد سے صرف اس لیے آیا ہوں تو بس مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ مل جائے, مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ اللہ مل جائے مجھے. جو ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا الحمدللہ. تو ہر جگہ ہیں الحمدللہ, آپ اندھیرے کو نہ دیکھیں اجالے کو دیکھیں الحمدللہ. ہر جگہ ہے الحمدللہ, ہر محکمے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جنہوں نے اپنی خدمتوں میں جنت کی راہ بنا رکھی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی آپ افسر بنے، آپ ایماندار افسر یاد کہاں آئے، ملازمت کریں، روزی کا کوئی بھی بہانہ ہو میرا کروں، سب میں جنت کے بہانے میں چھپا رکھے الحمدللہ۔ روزی کا کوئی بہانہ، ایمانداری کے ساتھ جو بھی خدمت ہے، بس یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہے۔ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ ایمانداری کہ مجھے کوئی اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا حضرت دیکھ رہے ہیں، یہ ایمانداری۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اور یہ جذبہ ایسا ہے، بس پھر یاد رکھنا بالکل یہ سیدھا یہ ہمارے ایک ایک سانس کو یہ جنت کی طرف ہے، یہ جنت دکھلاتا ہے الحمدللہ، ایک رخ کو جنت کی طرف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلو بھائی، بعض پرچیاں بس یہ ہیں بھائی، یہ بس نہ دل کے دروازے کو کھول دیتی ہیں۔ چلو جتنی بھی خیر کی باتیں ہیں، یہ پرچیاں بھی آپ کے اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آپ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، پھر اللہ پاک کی اپنی رحمت سے کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے نافع بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، میں ہی محتاج ہوں۔ اچھا، یہاں سے بات چلی، میں آپ کا مرید بنا تھا۔ میں کہا مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید جو اپنے ارادے کو ختم کر دے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا طالب ہو، اس کو مرید کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں چند ماہ قبل آپ کا مرید بنا تھا، تب سے الحمدللہ اکثر جمعے کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں جب بھی اپنی بیوی سے ملتا ہوں، مباشرت کرتا ہوں، مجھے دیگر غیر محرم کا خیال آتا ہے۔ بھائی خیال بس خیال آنا برا نہیں، خیال لانا برا ہے، ہم بڑی فرق کر لیں۔ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، آگے ہاں گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچوں کبھی آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ لیکن بس یہ ہر ایسی تنہائی، یہ خیال رکھیں، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور بھاگیں، بس یہ خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کیونکہ اس میں خیال آنا بھی بس یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں پھر یہ اگلے قدم پر آگے نہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ عافیت مانگیں۔ ہاں، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مجھے یہ خیال بھی بیوی کے حق میں خیانت محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لاتے تو نہیں ہیں، یا آپ یہ غیر اختیاری ہے، یہ معاف ہے، بس یہ قصداً نہ لائیں، خود بخود آ جائیں، بس اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کبھی کبھی خواب میں ان کا چہرہ آ جاتا ہے، وہ غیر اختیاری ہے الحمدللہ، خواب سے بھی ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا جب آپ قصداً ارادتاً اس خیال کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ میرے بھائی دو چھوٹے نماز نہیں پڑھتے، بس آپ پڑھتے رہیں، آپ ذرا پابندی سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا پابندی سے پڑھنا یہی ان کے لیے تلقین ہے، بس نرمی سے کہنا سننا۔ اللہ تعالیٰ ہے عام ہمارے حکم و نسیم ہمیں صاحب وقات علیہ ابا جی خود نماز کی تیاری کرتے اپنے وقت پر تھوڑا بہت، لیکن بس نرمی سے کہنا سننا ہے، ترغیب۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اگر کہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال کی عمر ہو جائے پھر تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ گنجائش ہے، لیکن اگر آپ 7 سال کی عمر سے کہنا شروع کریں گے تو شاید اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں، مروہم ان کو نماز کا حکم دو، ابناء سبع، جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کو نماز کا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے دادا جان تھے، یہ میں نے رکھا نا، ہمارا ہندوستان میں، پاکستان بننے سے پہلے ہمارا ہندوستان میں
میوات کا علاقہ یاد اللہ قبول فرمائے۔ بس یہ بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا۔ بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں دعوت کا کام شروع کیا تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے جا کر، اور میری دادی صاحبہ کو پڑھ دیں فرمایا میاں جی کو تبلیغ کا کام سے نہ روکنا، تبلیغ کا کام جو ہے بس۔ پھر ایسے پھر حضرت جی کی دعا کا اثر تھا کہ بس مجھے خوبی صاحبہ نے بتلایا تو ان کی وفات ہو گئی ہے کہ وہاں دہلی سے جماعت آتی اور داجان کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے اور جماعت آ کر کرتی کہتی کہ حضرت جی نے دہلی میں بلایا، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، بس ایسی فرما برداری کا جذبہ، بس وہیں سے ہل چھوڑ کر دہلی پہنچ جاتے ہیں، حضرت جی نے بلایا اور پھر وہاں سے پھر آگے پھر تشکیل ہو جاتی ہے۔ ایسا بڑے حضرات اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر میں جان ان کے بھتیجے تھے، بس پھر وہی نا وہ فرمایا اچھے تھے بیچارے، وہ پھر ہروں کو گھر پہنچا دیتے آتا۔ اللہ تعالیٰ یہ شروع میں جب شروع کی جماعتیں گئی ہیں نا پہلے یہاں جب آئے تو بالکل حالات مختلف تھے، تو مجھے بتلایا کہ یہاں پر گاؤں کے حافظ صاحب تھے اور جہاں مرحوم ایسا تھا کئی اپنے یعنی یہ کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا لے کر اور اس کی پھیری لگاتے تھے، یعنی پھیری لا کر کپڑا بیچتے تھے، اپنے حالات آ جاتے ہیں یاد آ جاتا ہے۔ تو وہاں ہندوستان میں وہاں پر اپنی حویلی بھی تھی، زمین بھی تھی، سب کچھ تھا، اگر یہاں جب ہجرت کر آئے تو ایسے حالات ہی پیش آئے کہ بس وہ انہیں کپڑا خرید کے اور اس کا پھر اپنے سر کے اوپر رکھ کر، کوئی سائیکل بھی نہیں، بس اپنے سر کے اوپر رکھ کر بس پھیری لگاتے تھے، اور پھر اس سے جو آمدن ہوئی اگر تھوڑی سی کوئی نفع ہوا اس سے آمدن ہوئی، پھر اس کے ذریعے پھر 1.5 سال کے لیے تبلیغ جماعت میں گئے، یہ ایران عراق یہ شام ہوتے ہوئے پھر 1.5 سال میں حج کر کے پھر واپس پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میری پھوپھی صاحبہ ہیں، ان کا رشتہ پہلے ہو چکا تھا، نہیں پہلے ہندوستان میں پہلے، لیکن پھر تقسیم کے بعد چونکہ یہاں آ گئے تو لیکن جو ہمارے پھپھا تھے آگے جن کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ وہیں تھے۔ پھر پھپھا جی نے پھر یہاں پر حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پاکستان میں تشریف لائے اجتماع پر، پھر کوئی کاغذات بنوائے تو پھر حضرت جی کے ذریعے پھر حضرت جی اور کوئی صورت نہیں تھی تو پھر حضرت جی تو حضرت جی سے تعلقات تھے، تو پھر حضرت جی کے ذریعے پھر جہاز کے ذریعے پھر ان کو ہندوستان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، الحمدللہ حضرت جی کا جو قافلہ تھا اس میں پھر پردے میں وہ ساتھ چلے گئے، پھر وہیں سے پھر آگے پھپھا جی تھے، انہوں نے پھر ان کی رخصتی پھر حضرت کے گھر میں بھی جا کر پھر حضرت وہیں سے پھر آپ لے کر چلے گئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت جی گھر سے بھی جام مرحوم کے بالکل حضرت جی سے بڑے قریب کے تعلقات تھے، اور ان کی دعاؤں کا ہی فیض ہے یار یہ سارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر ان کی جماعت کی برکت سے پھر جان اللہ صف لگے، پھر والد صاحب کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، ساری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری جا کر۔ پھر والد صاحب کے ہم 3 بیٹے ہیں، اللہ کا شکر ہے 3 بیٹے بھی حافظ ہیں۔ میرے خیال 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے 5 اللہ کا شکر ہے حافظ ہو گئے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے 2 کی بھی نیت کر رکھی ہے، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 3 بیٹی حافظ ہو گئی الحمدللہ، 3 چوتھی حفظ کر رہی ہیں بلکہ 4 ہیں حافظ رہے، ہاں 3 بیٹی پوری مکمل حافظ ہیں، چوتھی بھی حفظ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اس کا کرم ہی کرم ہے۔ تو نیت اچھی ہے، اور اولاد کے بارے میں بھی اچھی نیت کر لی۔ والد صاحب پوری زندگی پڑھنے میں گزری، ایک دفعہ بعض دفعہ کچھ لوگ پوچھ لیتے تھے کہ آپ اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے بارے میں پوچھتے ان بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ جواب دل سے ہے تو اس سے بڑھ کر جواب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر نیت کوئی نہیں آتا۔ ایسی ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں،
یہاں سکول کالج میں پڑھیں، سب کے لیے نیت اچھی ہو کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اپنے دین کا خادم بنائے، ملک و ملت کا خادم بنائے۔ اس نیت پر انشاءاللہ بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول میں جائیں تو ان کی نیت اچھی رکھیں اور ان کی نیک صحبت کا فکر کریں، نیک ماحول کا ذرا ہے اس کا فکر رکھیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں غلط ماحول سے بچیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رکھ کر چکا ہوں، یہ 14 اگست کے موقع پر رکھ کر دیتا ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ یہ آزادی صحابہ کرام نے رب العالمین کی غلامی اختیار کی، آپ دیکھ لیں کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگے الحمدللہ۔ یہ تھی غلامی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اگر ان کے غلام نہ بنے پھر پتہ نہیں آپ کتنوں کے غلام بنیں گے۔ ہاں پھر تو من کے غلام بنیں گے، ملک کے غلام بنیں گے، یہ غلامی کے توق یعنی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اپنی میں ہے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ گھر نہیں ہے راہ گزرے اللہ، یہ کوئی بول نہیں ہے حقیقت ہے یاد رہا۔ ابھی میں جمعے کے لیے گھر سے آ رہا راستے میں، وہاں میرے قبرستان میں وہاں لوگ کھڑے ہوئے، جنازہ میں لوگ کھڑے ہوئے، کسی ایک جنازہ آنے والا تھا یاد رہا، اور روز نکل رہے ہیں جنازے رکھ رہے۔ ہاں اللہ حافظ سے رکھیں اللہ تعالیٰ۔ میرے دو چھوٹے بھائی نماز نہیں پڑھتے، بس آپ ان کو ہے نرمی سے کہنا سننا رکھیں، تلقین کریں ہیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ ان کو توفیق۔ سگریٹ بھی پیتے ہیں، حافظ ہیں، کیا کروں بھائی؟ چلو ابھی پہلی مجلس میں جمعے سے پہلے جو مجلس تھی اس میں بھی ایک آئی تھی نا، تو پھر میرے کیا سوال مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بہرحال معلوم کروایا تو مفتی صاحب سے معلوم کروایا تو میں ہاں وصل میں تھا کہ سگریٹ کا کاروبار کیا تھا میرا خیال تھا ہاں سگریٹ کی فیکٹری میں نوکری کرنا کیسا ہے، تو بہرحال جامع شفیع سے معلوم کروایا تھا، تو میں لگے کراہت کے ساتھ کرنی جائز ہے، کراہت یعنی سگریٹ پینا مکروہ ہے، مکروہ کراہت ہے آگنا بہتر نہیں ہے آگنا ہے۔ ہاں لیکن جب ساتھ ساتھ متبادل آگا متبادل موت ہے کس کی، ہاں متبادل ہے روزگار بھی ڈھونڈتے رہے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، وہ پہلے پرچی بھی آگے نہیں، اور باقی ہے کہ سگریٹ پینا ہے خود لکھا ہوا ہے، اس میں ڈبی پر لکھا ہوتا ہے مضر صحت لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں علم بے عمل کی جو مثال دیتے ہیں نا وہ یہی دیتی ہے سگریٹ کی۔ سگریٹ ڈبی پر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی غالباً صحت ہے، مضر صحت ہے، مضر صحت، لیکن پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی علم پر عمل نہ کرنے کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال یہ عادت کی چیزیں ہیں ان کو، لیکن پھر بھائی آگے نہ بڑھیں۔ میں نے پہلے دیر کر رہا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہیں رشتہ دار ہیں ہمارے پیادہ، وہ خود مجھے بتلا رہے، اب وہ ان کو کھانسی کافی زیادہ یاد ہونے لگا، تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ یہ میری اپنی ہی یعنی بس میری اپنی ہی عادات کی وجہ سے ہے کہ پہلے شروع میں سگریٹیں بہت پی ہیں، اب اس کا اثر ہے کہ وہ چھاتی میں نقصان پہنچ رہا ہے۔ بہرحال بچنا چاہیے ہے سب بچوں کو بھی، کالج میں بھی یونیورسٹی میں بھی یاد رکھنا، بہت احتیاط کرنی چاہیے یاد رکھنا، بعض دفعہ کچھ عادتیں پڑ جاتی ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ ہاں پہلے سے کوئی بھائی بیچارے مبتلا ہیں پیر ہیں، بعض ملتے ہیں مجھے بھی یاد رکھنا کہ عادت ہے، پھر ان کو بھی کہا جاتا ہے عادت والی چیزیں ہیں ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ پڑھیں پہلے ایک مقدار میں پی رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس مقدار کو کم کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو کرم فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔
کثرت اکل اور حص طعام کا بیان پڑھ لیا ہے۔ اس میں میری کوشش ہوتی ہے صبح 1 روٹی، دوپہر کو 2 روٹیاں اور شام کو بھی 2 روٹیاں، کبھی کبھی نہیں بھائی کھا۔ آپ نے دیکھو ہم نے لکھ بھی دیا ہے، پڑھ لیا کریں وہاں پر نے، اگر افادات والی مل جائے افادات والی تو اس میں ہم نے فائدے لکھ دیے اپنے حرکت کے، تو کچھ بیائی نہیں لکھے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا بہت بس تھوڑا سا تغیر کر کے ہے کچھ لکھ دی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہاں کھانے کا جو فصل ہے اس میں نیچے لکھا اور فائدے میں آخر میں کہ کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں آپ ہے۔ ہاں دیکھو 1 روٹی سب کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی، 2 روٹیاں سب کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہمارے بھائی رضوان صاحب بتلا رہے تھے مجھے، ارے شاہ صاحب تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں تو ہم پھر باہر جا کر کہیں تھوڑا بہت اپنی جو کبھی کبھی ایسا کبھی باہر جا کر اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اپنی طبیعت کو معافی کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی آیا، اللہ تعالیٰ تو اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں کھانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض ہمارے مہمان سازہ تشریف لائے رشاد صاحب کے یہاں کھانا کھایا کرتے ہیں، کھانے میں بڑی برکت، تھوڑا سا کھانا کھایا اسی سے ہم سیر ہو گئے۔ ایسی ہوتی ہے بھائی، کبھی چلو طبیعت اور کوئی اور چاہے مزید ہوتی ہے تو چلو اپنا اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں، لیکن کھانے میں بھی نہیں یاد رکھنا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے مولانا علی شیر حیدری، علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حج کے سفر میں تھے، ہاں حج کے سفر میں تھے، تو وہاں پر ایک ساتھی تھے، انہوں نے پھر ہر کا کھانے کی دعوت کی، میں بھی وہاں پر تھا، جا کر الگ رہی توفیق سے بس وہ دیگچی ہے نا، دیگچی وہ بس وہ حضرت کے پاس لا کر رکھی، حالانکہ حضرت صحت مند تھے لیکن حضرت کھانے کا انداز میں نے بڑا اچھا دیکھا، تو وہاں پر بس وہ دیگچی سے تھوڑا سا سالن ڈالتے اور اس سے پھر ہم روٹی کھا لیتے الحمدللہ، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ڈال لیتے پھر تھوڑا سا سالن ڈال لیتے پھر کھا لیتے تو بس وہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا انداز کیا تھا۔ میں اگر ایک ہی دفعہ اگر زیادہ ڈال لیتے ایک دفعہ تو گھر والے ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو میں دیکھا بڑا اچھا انداز تھا، تھوڑا سا ڈال دیا پھر اس سے کھا لیا پھر اس کے بعد تھوڑا ڈال لیا، پھر خیر اپنے گھر میں ہوں تو کوئی نہیں، یا کوئی بے تکلفی کا ماحول ہے تو وہاں جو اکٹھا بھی ڈال لیں کوئی حرج نہیں آ رہا، لیکن ان کا لیکن وہ دعوت کا موقع تھا نا، دعوت کا موقع تھا تو اس میں پھر یہ انداز ان کا مجھے بڑا اچھا لگا الحمدللہ۔ ویسے خیر کہیں کہیں کھٹا بھی ڈال لیں، صاف ڈال لیتے ہیں کوئی حرج نہیں آ رہا، ایک بزرگ کھانا کھا رہے ہیں اور ڈال لیے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں کہاں کھاؤں گا، تو نہیں حرج، آپ بس کھا رہے ہیں باقی ہم خود کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے ہم بہت ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں ہوتا ہے بات، کوئی اپنے بزرگوں کی پلیٹ میں کوئی زیادہ ڈال دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا کھا لیں گے باقی بچے وہ ہم کھا لیں گے الحمدللہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے شروع میں کھانا وہاں سے تو فرمایا وہ کھانے میں فرمایا وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کھانے میں کہاں لگی ہیں، بس پھر وہیں سے اپنا برکت لیے کھانا فرماتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، میں نے کہا یہ سب ادائیں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کی، الحمدللہ کہیں وہ کام آ جائے کہیں وہ کام آ جائے الحمدللہ، وہی یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال کسی ایک گھر میں جائیں تو وہاں پر خیال رکھیں۔ ایک دفعہ یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ہمارے ایک بھائی نے دعوت کی، ہوں گے گھر میں کھانا کھا رہے ہمارے پہلے، اب مجھے معلوم نہیں کہ اس طالب علم تھا یا کچھ، یا اس ایک ساتھی نے دعوت کی اور وہاں مقابلہ شروع کر دیا، کھانے میں مقابلہ شروع کر دیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھانے میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ کھانا منگوایا پھر دوبارہ کہتے ہیں اور لے کر آؤ، میں کہ اللہ کے بندو یہ مقابلہ اپنے گھر کے اوپر کرتے یار، یہ مقابلہ اپنے گھر کے اوپر کریں یار، یہاں تو بھائی
بالخصوص یہ ہمارے سرحد کے حضرات ہیں، ہمارے پٹھان بھائی ہیں یاد نا، ان کا دعویٰ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو گھر میں پکا ہوتا ہے سب کچھ وہ مہمان کے سامنے رکھتے ہیں، بعد میں مہمان کا بچا ہوا کھاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں تو ان کے ہاں اگر آپ ایسے مقابلہ کریں تو وہ تو پھر آپ سے توبہ کریں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کچھ ہے مربت بھی ہوتی ہے، کچھ ہے گھر میں جائیں وہاں پر ہے یہ بیاہ شادیوں میں نا، یہ بعض نادان لوگ وہاں ہم نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں مقابلہ کرتے ہیں، پلیٹوں کا مقابلہ، اتنی کھائی اور بعض دفعہ اگر وہ ایک دیگ خالی ہو جائے پھر وہ شرمندہ کرنے کی نیت سے کہ ہم نے ان کی دیگ ان کے برتن کھٹرانے ہیں، یہ نیت بھی ہوتی ہے غلط بات ہے۔ ایسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے ہر شاہ صاحب فرمائے تھے، ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر روٹی میں کمی ہو جائے، روٹی میں کمی تو یہ میزبان کا قصور ہے، سالن میں کمی ہو تو یہ مہمان کا قصور ہے۔ فرمائے اور لوگ کو چھوٹا کر لیتے کیا؟ ہاں ہر شاہ صاحب کا ہی جو نا کسی بزرگ کو مقولہ بحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھ سے یہ تھا کہ سب چیزوں کی رعایت رکھ کر اللہ اپنی بارگاہ میں دوسرے گھر میں جائیں ان کا بھی خیال رکھیں الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یہ سب باتیں فائدے کی ہیں بھائی رضا صاحب، یہاں ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں، ہم نے بھی یہ قدموں میں لی ہیں یاد رکھنا۔ یہ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو بس وہ اپنے بزرگوں کی وہ باتیں ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ڈال دیتے ہیں یاد رکھنا۔ اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں۔ صاحب میں نے اب کی جمعرات کو شب جمعہ پر جانا ہے، شب جمعہ پر جانا ہے، لیکن میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں شادی پر چلا جاؤ، شادی پر چلو میرے ساتھ کشمیر میں، میرا دل نہیں ہے کشمیر جانے کو، شادی پر جانے کو۔ بھائی والد صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو چاہے دل نہ بھی چاہے اپنے والد صاحب کی دعائیں دے دیں الحمدللہ۔ اگر ہاں بس یہ اگر اس میں کوئی اگر وہ غیر شرعی بات چیت بھی ہو تو بدرا اس سے آپ آگے پیچھے، اگر کوئی شدید مجبوری نہیں ہے، اگر یہی شب جمعہ پر جانا ہے تو نہیں، چلو دوبارہ جب موقع ملے پھر آپ چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ہیں اس وقت دعا لینے کی نیت سے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ میں گزشتہ 2 ماہ سے بعد کہتے میرا حال اس جلہے کی طرح ہے جو 2 نفل پڑھ کر وہی کا انتظار کرنے لگے۔ میں گزشتہ 2 ماہ سے بعد حاجات کے لیے دعا مانگ رہا ہوں لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ یہ جو خیال ہے نا یہ بڑا ناقص خیال ہے، میری دعا پوری نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی۔ حدیث میں آتا ہے قُلُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ کتنی آیت آخر ترمذی میں یہی عنوان ہے، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، ہر مسلمان کی دعا قبول ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول ہے۔ باقی دعا کی قبولیت کے کئی مطلب ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، کوئی پریشانی دور فرما دیں یا گناہوں کو مٹا دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا دخل ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں اس یقین سے کہ اس کے بدلے میں اللہ بہت کچھ عطا کریں گے، کچھ یہاں اور آخر میں سب کچھ ہاں۔ کتنی واضح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، ان ربکم حی کریم، ہمارے رب بہت حیادار ہیں، لحاظ رکھنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ان ربکم حی کریم آگے آتا
ان ربکم حی قریب، آگے یستحی من عبدہ او کما قال علیہ السلام، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بندے کی جھولی کو خالی کریں، اس سے حیا آتی ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ہم کو جھولی خالی جائے گی۔ زبان اللہ نے بن مانگے دی ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے بن مانگے دی ہیں، کان سننے کے لیے بن مانگے دیے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے لیے بن مانگے دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر بن مانگے دیے ہیں، دل دھڑکنے کے لیے اللہ نے بن مانگے دیے ہے، اللہ دماغ سوچنے کے لیے بن مانگے دیے ہے۔ اگر مانگے ہم کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں آگے اس یقین سے کہ میری جھولی بھر گئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر، ورنہ پھر آخرت میں اللہ سے فرمان پورے کریں گے۔ اچھا یہ اللہ قبول فرما لے، باقی پرچیاں ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ہیں جو کچھ پرچیاں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی پھر انشاءاللہ